میرے محترم دوستو، بنی اسرائیل کی ایک لڑکی تھی جو انتہا کی خوبصورت تھی۔ اس کی خوبصورتی کے چرچے اس کے علاقے میں تو تھے ہی، لیکن آس پاس کے علاقوں میں بھی اس کی خوبصورتی کے چرچے تھے۔ وہ خوبصورت بھی انتہا کی تھی اور بدکار بھی انتہا کی تھی۔ اپنی عصمت کی تجارت کیا کرتی تھی اور اس نے اس کام میں اتنا پیسہ کما لیا تھا کہ اپنے لیے ایک عالی شان محل تیار کروایا اور اس محل کے اندر ایک قیمتی تخت تیار کروا کے رکھا۔ وہ سج سنور کے، اچھے کپڑے پہن کے، خوشبو لگا کے، میک اپ کر کے، قیمتی زیورات زیب تن کر کے اپنے تخت پہ بیٹھ جاتی اور اپنی کنیزوں سے اپنے محل کا دروازہ کھولنے کو کہتی۔ جو شخص بھی اس کے محل کے سامنے سے گزرتا وہ اس کے ساتھ بدکاری کیے بغیر نہ رہ سکتا۔ ایک عابد لڑکا تھا، وہ بہت زیادہ عبادت کیا کرتا تھا۔ ایک دن اس لڑکے کا گزر اس لڑکی کے محل کے سامنے سے ہوا۔ اس لڑکے کی نظر اس لڑکی پہ ایسی پڑی کہ اس لڑکی کی تصویر اس کے دل میں اتر گئی۔ اب وہ انتہا کی عبادت کرنے والا لڑکا اور یہ انتہا کی بدکار لڑکی، اس بیچارے کی چلتے ہوئے بس ایک نظر پڑی اور ایک نظر میں ہی شیطان نے ایسا وار کیا کہ جب یہ عبادت کرنے لگتا تو اس لڑکی کی تصویر اس کے سامنے آ جاتی۔ تسبیحات کرتا تو اس لڑکی کی تصویر سامنے آ جاتی۔ رات کو نفلی عبادت کرتا تو لڑکی کی تصویر اس کے سامنے آ جاتی۔ اس عابد نے روزے بھی رکھے، اپنے نفس کو تکلیف بھی دی، بھوکا رہا، پیاسا رہا، لیکن اس کے باوجود اس کی ہر جستجو ناکام ہو گئی اور اس لڑکی کے خیالوں کا سلسلہ بند نہ ہوا۔ یہ عابد تنگ آ گیا، اس نے پیسے جمع کیے اور اس لڑکی کے پاس چلا گیا۔ جیسے ہی یہ محل کے اندر داخل ہوا، محل کا دروازہ بند کر دیا گیا۔ یہ اس لڑکی کے پاس جا کے بیٹھا ہی تھا کہ اس کو اپنے رکوع، قیام، سجود یاد آ گئے۔ اس نے سوچا کہ اللہ مجھے عبادت کی حالت میں بھی دیکھتا تھا اور آج اللہ مجھے اس حالت میں بھی دیکھ رہا ہوگا۔ اس سوچ نے اسے تڑپا دیا، یہ کانپنے لگا اور رونے لگا۔ جب لوٹ آئیں تو کچھ کہنا نہیں، بس دیکھنا انہیں غور سے، جنہیں منزلوں پہ خبر ہوئی کہ یہ راستہ کوئی اور تھا۔ اس کو روتے ہوئے دیکھ کر وہ لڑکی کہنے لگی، کیا ہوا؟ تو اس لڑکے نے کہا، میری طبیعت خراب ہو رہی ہے۔ اس نے کہا، طبیعت کو چھوڑو، جو کرنے آئے ہو وہ کرو اور جاؤ۔ اس لڑکے نے اس کی قیمت ادا کر دی اور کہنے لگا کہ میں تمہارے ساتھ کچھ غلط نہیں کر سکتا۔ اس لڑکی نے سبب پوچھا کہ تم نے مجھے میری قیمت بھی ادا کر دی ہے، اس کے باوجود تم کچھ کرنا بھی نہیں چاہتے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس نے بتایا کہ میں ایک عبادت گزار ہوں، میرا اللہ مجھے عبادت کرتے ہوئے دیکھتا تھا، میرے اللہ کی نظر سے کوئی چیز چھپ نہیں سکتی۔ آج اس نے مجھے تمہارے ساتھ دیکھا ہوگا اور وہ مجھ سے ناراض ہو گیا ہوگا۔ یہ کہہ کر وہ عابد رونے لگا۔ اس لڑکی نے اسے کہا، تم رو نہ، یہ بتاؤ کہ کہاں سے ہو؟ اس نے اپنا علاقہ بتایا، اپنا نام بتایا کہ میں فلاں فلاں جگہ سے ہوں۔ اس کے بعد وہ لڑکا روتا ہوا، استغفار کرتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ لیکن اس لڑکی کا جو اس لڑکے کے ساتھ وقت گزرا تھا، جو اس کو اس عابد کی صحبت اختیار ہوئی تھی، وہ صحبت اس کے دل پہ اثر کر گئی۔ یہ لڑکی سوچنے لگی کہ بے شک اللہ دیکھ رہا ہے، اس لڑکے نے مجھ سے ایک دفعہ بھی بدکاری نہیں کی اور میں تو کئی سالوں سے بدکاری کرتی چلی آ رہی ہوں، اللہ مجھے بھی تو اس حال میں دیکھتا ہوگا۔ یہ سوچ کر وہ اندر گئی، اس نے غسل کیا اور اپنی کنیزوں سے کہنے لگی، مصلی اٹھا کے لاؤ۔ وہ مصلی پہ بیٹھ کے رونے لگی۔ برے بندے دی صحبت ایویں جویں دکان لوہاراں، کپڑے پاویں کنج کنج بئیے، چنگاں پین ہزاراں،
تے چنگے بندے دی صحبت ایویں جویں دکان اتاراں، سودا پاویں لئیے نہ لئیے بھلے آن ہزاراں، جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے خرید کر مجھے انمول کر دیا۔ یہ لڑکی مصلی پہ بیٹھ کے سوچنے لگی کہ میری توبہ اللہ کس طرح قبول فرمائے گا۔ اس نے سوچا کہ میں اللہ کے نبی سیدنا حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کے پاس جاتی ہوں اور وہاں جا کے ان سے پوچھتی ہوں کہ اللہ سے توبہ کیسے کروں۔ وہ سیدنا حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کے پاس آئی، لیکن آپ علیہ السلام کے پاس بنی اسرائیل کے کچھ لوگ بیٹھے تھے۔ اس عورت نے اندر جانا مناسب نہ سمجھا، کیونکہ اس کو تو سارے جانتے تھے۔ اس نے ایک شخص کو اپنے قریب بلایا اور اسے کہا کہ سیدنا حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام سے جا کے کہو کہ میں ان سے ملنے کے لیے آئی ہوں۔ وہ شخص اندر گیا، سب کے سامنے جا کے کہنے لگا، حضرت وہ فلاں فلاں عورت آپ سے ملنے کے لیے آئی ہے۔ یہ بات سیدنا حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کو ناگوار گزری۔ میرے دوستو، دین کے معاملے میں اطاعت بہت ضروری ہے۔ لوگ کسی پہ بھی الزام لگاتے ہوئے دیر نہیں کرتے۔ حالانکہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، کسی پاک دامن مرد یا کسی پاک دامن عورت پہ بلا وجہ تہمت لگانا اتنا بڑا گناہ ہے کہ تہمت لگانے والے کے اللہ سارے اعمال ضائع فرما دیتا ہے۔ تو سیدنا حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کو یہ بات ناگوار گزری۔ آپ نے فرمایا اسے کہو کہ میں نے نہیں ملنا، وہ یہاں سے چلی جائے۔ جب اس لڑکی کو سیدنا حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کا پیغام ملا تو وہ مایوس ہو کے اپنے گھر واپس آ گئی اور جائے نماز پہ سر رکھ کے رونے لگی کہ جب اللہ کے نبی سیدنا حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے مجھے واپس بھیج دیا، اس کا مطلب ہے کہ اللہ میری توبہ کو قبول نہیں فرمائے گا۔ یہ سوچ کے اس نے سجدے میں سر رکھا اور رونے لگی۔ روتے روتے رات کا وقت ہو گیا، نہ اس نے کچھ کھایا نہ کچھ پیا، وہ مسلسل روتی رہی۔ اتنی دیر میں دروازے پہ دستک ہوئی تو اس نے سوچا میرا کوئی کسٹمر ہوگا۔ یہ سوچ کے یہ زیادہ رونے لگی کہ ایک تو اللہ کے نبی نے مجھے واپس بھیج دیا، میری بات نہ سنی، اور یہ لوگ مجھے توبہ بھی نہیں کرنے دے رہے۔ دوسری دفعہ جب دروازے پہ دستک ہوئی تو یہ لڑکی چیخ کے کہنے لگی، اللہ کے لیے مجھے توبہ کرنے دو، مجھے تنگ نہ کرو، واپس چلے جاؤ، اب میں اپنے رب کی ہو چکی ہوں، میں کسی کے لیے دروازہ نہیں کھولوں گی۔ تو ادھر سے جواب آیا، دروازہ کھول دو، میں اللہ کا نبی موسیٰ کلیم اللہ ہوں۔ سیدنا حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی آواز سن کے یہ مصلی سے اتری اور بھاگتی ہوئی دروازے کے پاس آئی اور دروازہ کھولا۔ سیدنا حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کے قدموں میں گر گئی اور عرض کرنے لگی، اللہ کے نبی، یہ وہ دروازہ ہے جہاں سے بدکار لوگ آیا کرتے تھے۔ آج اللہ نے مجھ پہ کتنا کرم کر دیا ہے کہ اسی دروازے پہ آپ تشریف لائے ہیں، میں کس طرح سے آپ کا استقبال کروں کہ اللہ اور اللہ کا رسول مجھ سے راضی ہو جائیں۔ سیدنا حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے اور اللہ نے تمہاری توبہ کو قبول فرما لیا ہے۔ سیدنا حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی یہ بات سن کے وہ سجدے میں گری اور اللہ کا شکر ادا کرنے لگی۔ سجدے میں سر رکھ کے آنسو بہانے لگی، کہنے لگی، یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے میری توبہ کو قبول فرمایا۔ شکر کے سجدے بجا لاتے ہوئے پوری اس کی رات گزر گئی۔ اٹھ فریدا ستیا تے جھاڑو دے مسیت، تو ستا تے رب جاگدا تیری ڈاڈھے نال پریت۔ جب صبح ہوئی تو اسے یہ ڈر تھا کہ یہاں کے لوگ مجھے جانتے ہیں، وہ مجھے گندی نگاہوں سے دیکھیں گے، مجھے برائی پہ مجبور کریں گے، کیوں نہ میں یہاں سے ہجرت کر کے کہیں اور چلی جاؤں۔ تو جس عابد کی وجہ سے اسے توبہ نصیب ہوئی تھی، اس نے اسے اپنا پتہ بتایا تھا،
وہ اسی پتے پہ چل پڑی۔ اس نے اپنا محل اللہ کے راستے پہ وقف کر دیا، 2 جوڑے اپنے ساتھ لیے، ایک بڑا دوپٹہ، بڑی چادر اوپر لی، اپنے چہرے کو ڈھانپ لیا کہ کوئی اسے پہچان نہ سکے۔ وہ ہجرت کر کے اس عابد کے گھر آ گئی اور اس عابد کی والدہ سے ملی، اسے سارا واقعہ سنایا کہ آپ کے بیٹے کی وجہ سے مجھے سچی توبہ نصیب ہوئی ہے۔ تو عابد کی والدہ نے بتایا کہ وہ اس ٹائم عبادت میں مصروف ہے، اپنی مرضی سے باہر آتا ہے، کھانا وغیرہ کھا کے پھر عبادت کرنے چلا جاتا ہے۔ وہ کمرے سے باہر آئے گا تو آپ ملاقات کر لیجئے گا، آپ یہاں پہ بیٹھ جائیں۔ وہ بیٹھ گئی۔ جیسے ہی وہ عابد باہر آنے لگا، اس نے دروازہ کھولا تو اس کی نظر اس لڑکی پہ پڑی۔ پھر سے اس کی حالت خراب ہونے لگی۔ اسے اپنا وہ وقت یاد آ گیا کہ جب وہ اللہ کی عبادت چھوڑ کے اس لڑکی کے پاس گیا تھا۔ وہ سوچنے لگا کہ اس وقت مجھ پہ شیطان نے وار کیا تھا، کہیں دوبارہ شیطان مجھ پہ وار نہ کر دے اور میرا اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ اس پہ ایک خوف کا لرزہ طاری ہوا اور اس کی موت واقع ہو گئی۔ تو وہ دور اچھے تھے۔ عابد کی والدہ کہنے لگی، میرا ایک اور بھی بیٹا ہے جو اس سے چھوٹا ہے، میں اس سے بات کرتی ہوں، آپ اس سے شادی کر لیں۔ جب عابد کی والدہ نے اس کے بھائی سے پوچھا تو اس نے کہا، جس نے توبہ کی ہے میں اس سے ضرور شادی کروں گا تاکہ اس کی سچی توبہ ٹوٹ نہ جائے، دوبارہ لوگ اسے اس راستے پہ چلنے پہ مجبور نہ کر دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو 7 بیٹے عطا فرمائے اور وہ 7 بنی اسرائیل کے اولیاء بنے۔ اس لڑکی کی سچی توبہ کی وجہ سے خالق کائنات نے اس کو 7 وقت کے ولی کاملوں کی ماں بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔